بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قابل رشک واقعہ، مائیں ہی نسلیں سنوارتی ہیں۔ ایک معلم قرآن انتہائی نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلہ لینے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بچے آپ کو قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہے؟ بچے نے کہا جی ہاں۔ میں نے بچے سے کہا کہ آپ مجھے قرآن پاک کا 30واں پارہ سنائیں۔ تو اس بچے نے مجھے قرآن پاک کا 30واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا آپ کو سورۃ الملک آتی ہے؟ تو بچے نے کہا جی استاد محترم۔ تو اس نے مجھے سورۃ الملک بھی زبانی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سورۃ النحل سنانے کا کہا تو بچے نے سورۃ النحل بھی بنا کسی غلطی کے سنا دی۔ اسی طرح میں نے سوچا کہ میں کوئی بڑا سوال کرتا ہوں۔ میں نے بچے سے کہا سورۃ البقرہ مجھے سنائیں، تو بچے نے بغیر کسی غلطی کے سورۃ البقرہ بھی مکمل سنا دی۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، بچے لگتا ہے آپ نے پورا قرآن کریم حفظ کیا ہوا ہے۔ اس بچے نے کہا جی استاد محترم ایسے ہی ہے۔ یہ سنتے ہی فرط مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا آپ کل میرے دفتر آ جائیے گا اور ساتھ اپنے سرپرستوں کو بھی لیتے آئیے گا۔ میں بچے کے جانے کے بعد حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند ہوں گے، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن کریم یاد کروا دیا ہے۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا کہ کل جب میں انتظار کر رہا تھا وہ بچہ اپنے والد صاحب کو لے کر مدرسے میں آیا تو اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی متبع سنت اور پابندی شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے میری پریشانی اور استعجاب کو بانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران و ششدر ہو رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کی حیرت ختم کر دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچے کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران اور پریشان ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور الحمدللہ سب حافظ قرآن ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے، اس نے بھی 30واں پارہ مکمل حفظ کر لیا ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ کیسے یاد کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ قرآن کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے یہ سورت یاد کر کے سنائے گا رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا ہم ویکینڈ یعنی ہفتے کے آخر پر اس کی پسند کی جگہ جائیں گے۔ جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا ہم سالانہ چھٹیاں اس کی منتخب کردہ علاقے میں گزارنے جائیں گے۔ یوں بچے اپنے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی نیک مائیں ہی گھر ہی نہیں بلکہ نسلیں سنوارتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امیر المؤمنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کی کاوشیں تھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے امام دارالہجرہ کے منصب عالی پر فائز ہونے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا ہاتھ تھا۔ نیک اور صالح عورت نصف معاشرہ نہیں بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ماؤں کو معاشرے کو کارآمد اور دین کے نور سے آراستہ افراد فراہم کرنے کے لیے امت بننے کی ضرورت ہے۔ اگر مائیں امت بننے کا تہیہ کر لیں تو قوم کو بام عروج پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔